ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ کے متعلق بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے موضوعات ہیں: مکہ پر ابرہہ کی چڑھائی، عبد المطلب ابرہہ کے پاس کھایا ہوا بھوسا۔ مکہ پر ابرہہ کی چڑھائی۔ جناب عبد المطلب کو اپنے پیارے بیٹے عبداللہ کی وفات کی خبر ملی تو ان کو بہت صدمہ ہوا۔ ابھی ان کا غم ہلکا نہیں ہوا تھا کہ یمن کے عیسائی حاکم ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کر دی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ابرہہ نے کعبہ کے مقابلے میں یمن کے شہر صنعا میں ایک عالی شان گرجا بنوایا تھا اور حکم جاری کیا تھا کہ لوگ اس گرجا کو کعبہ سمجھیں اور مکہ جانے کے بجائے اس گرجا میں آیا کریں۔ عربوں کو کعبہ سے بڑی محبت تھی۔ ان کو ابرہہ کے حکم پر سخت غصہ آیا۔ ان میں سے کسی نے چھپ کر ابرہہ کے گرجے میں گندگی ڈال دی۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کر دی تاکہ کعبہ کو گرا کر اپنے گرجے کی ہتک کا بدلہ لے۔ اس کی فوج کے ساتھ چند خوفناک ہاتھی بھی تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس۔ ابرہہ کی فوج نے مکہ کے باہر ڈیرا ڈالا۔ وہاں عبد المطلب کے کچھ اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکریوں نے ان کو پکڑ لیا۔ عبد المطلب کو خبر ہوئی تو وہ ابرہہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ کے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، مہربانی کر کے وہ واپس کر دیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عبد المطلب اس سے کعبہ کو نہ چھیڑنے کی درخواست کریں گے۔ اس نے کہا، اے قریش کے سردار، بڑی حیرت کی بات ہے کہ تم کو اپنے مقدس مقام کعبہ کا تو کچھ خیال نہیں ہے اور اپنے چند اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہا، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کو چھڑوانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس گھر کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے طیش میں آ کر کہا، میں دیکھوں گا کہ کعبہ کا مالک اس کو میرے ہاتھ سے کیسے بچاتا ہے۔ ہاں، تم اپنے اونٹ لے جاؤ۔ اس سوال و جواب کے بعد عبد المطلب واپس آ گئے۔ کھایا ہوا بھوسا۔ عبد المطلب کے واپس آنے کے بعد ابرہہ نے فوج کو تیاری کا حکم دیا اور پھر مکہ پر حملے کے لیے آگے بڑھا۔ اس وقت ایک عجیب واقعہ ہوا۔ آسمان پر عجیب قسم کے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، جن کی چونچوں میں پتھر کے کنکر تھے۔ انہوں نے یہ کنکر ابرہہ کے لشکر پر برسانے شروع کر دیے۔ جس پر بھی یہ کنکر پڑتے تھے اس کا جسم فوراً چیچک کے دانوں سے گل سڑ جاتا تھا۔ اس طرح ابرہہ، اس کی فوج اور ہاتھی سب کے سب بری طرح ہلاک ہو گئے اور ان کی لاشیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئیں۔ اس کے بعد سیلاب آیا اور سب لاشوں کو سمندر میں بہا لے گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچا لیا۔ یہ واقعہ 571 عیسوی میں پیش آیا۔ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اسی کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں ابرہہ کے لشکر کو اصحاب الفیل کہا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس ہاتھی بھی تھے۔ اسی نسبت سے عربوں میں یہ سال عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کے نام سے مشہور ہو گیا اور وہ اسی سال سے تاریخوں کا حساب کرنے لگے۔